اجمل جامی صاحب، جس طرح سے ابھی ڈاکٹر فضا بات کر رہی تھی کہ جو امریکن جریدے ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا، یہ خبر شائع کی گئی تھی کہ امریکہ حملہ کر سکتا ہے، اور یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، لیکن خود اس کو آ کر مسترد کر رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے مسترد کیا اور اب حملہ بھی کر دیا۔ کیا یہ ایک سولی ڈیسیژن لیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے؟ کیونکہ تلسی گبارڈ نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایران نیوکلیئر جو ہتھیار ہے وہ نہیں بنا سکتا، ایسے جو ہے وہ اشارے نہیں ملے، IAEA کی رپورٹ ہے وہ بھی سامنے تھی، تو پھر اس قسم کا ڈیسیژن کیا انفرادی فیصلہ تھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ تلسی گبارڈ کو جب نامینیٹ کیا گیا تھا تو بڑی بگلیں بجائی گئی تھیں اور اسے ایک بڑی کائنیٹک چینج قرار دیا گیا تھا، لیکن وہی تلسی گبارڈ جو ہیں وہ ٹرمپ کا اعتماد کھو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے برملا یہ کہا کہ تلسی گبارڈ نے درست معلومات نہیں دیں ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے حوالے سے، جو آپ اپنے سوال میں اٹھا رہے ہیں۔ شی از لائکلی ٹو بی چینج ناؤ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہمیں جذبات کی بجائے تھوڑا سا عقل مندی سے دیکھنا ہوگا، پریگمیٹک لینس سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ امریکی نظام میں جو اسرائیلی لابی ہے اس کی ایگزسٹنس یا اس کی امپاورڈ ہونا ایک ریالٹی ہے، ایک بڑی تلخ حقیقت ہے جس کا ادراک دنیا بھر کو بالخصوص مسلم ممالک کو ہونا چاہیے۔ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بنے جو انفرادی نوعیت کے ہیں، اور ہم نوبیل کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں، جو بھی انفرادی ہمارا ایک سفارتکاری کا شاخسانہ تھا، لیکن اس میں ہم اوور ویلمنگلی اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ شاید اس نامزدگی کی وجہ سے ٹرمپ ایران پہ حملہ کرنے سے شاید 2 بار سوچیں، 3 بار سوچیں، رک جائیں، اور خود بھی کہہ رہے تھے 2 ہفتے تک ہم ڈیلے کر رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک انپریڈکٹیبل شخصیت کے حامل ہیں۔ اسکیپٹیکل ان کی مووز ہوتی ہیں، انپریڈکٹیبل ان کی انداز بیان ہوتا ہے۔ ان لائک اسٹیٹس مین، ان لائک ڈپلومیٹس، ان لائک پولیٹیشین، ہی از ڈونلڈ ٹرمپ۔ آپ ان کا جو ریسنٹلی سب سے کلوز ایلائے، سب سے کلوز ایڈ، سب سے معتبر جو ان کا ایک دوست ہے ایلان مسک، اس کے ساتھ اس کی کنٹروورسی کو دیکھ لیں۔ تلسی گبارڈ کو جس طرح سے نامینیٹ کیا، اس کے بعد اس کے ساتھ کنٹروورسی کو دیکھ لیں۔ تو از دا کیس ود ڈیلنگ ود ادر کنٹریز، بھارت کے ساتھ ان کی محبت کی پینگیں تھیں، وہ دیکھ لیں۔ تو یہ ان کی ایک انپریڈکٹیبل نیچر کو ثابت کرتا ہے۔ دوسری اہم بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ مضبوط اسرائیلی لابی کا اثر و رسوخ ہے، کیونکہ بار بار نیتن یاہو ہوں یا اسرائیلی نظام ہو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ ہتھیار نہیں جو کہ بنکر بسٹر طریقے سے ایران کی ایٹمی صلاحیتوں کو نشانہ بنا سکیں۔ اس کے باوجود کہ اسرائیل نے نیتنز کے مقام پر 1 سے زائد حملے کر رکھے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا B-2 استعمال کرے اور اس نیوکلیئر صلاحیت کے اوپر حملہ کرے۔ اب اس میں اہم نقطہ یہ ہے تیسرا کہ ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ ایران جو ہے وہ NPT سے دستبرداری کا اعلان کر سکتا ہے، جو کہ بہت لیتھل موو ہوگی پوری دنیا کے لیے۔ ایران آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے، 24 میل کی یہ پٹی سے، یعنی 39 کلومیٹر بنتا ہے ٹوٹا، 1/4 تیل کا حصہ اور گیس کا حصہ دنیا کا آبنائے ہرمز سے گزر کے خلیج فارس اور پھر انڈین اوشن تک آتا ہے، اور دنیا بھر میں اس کی رسائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بھی پروکیور کیا ہے، تیل کا آرڈر دیا ہے۔ ایران جو ہے اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں 9 سے 12 جو ان کی اہم بیسز ہیں، کویت میں، قطر میں، UAE میں، عمان میں، مسقط میں، اور عراق میں ایون، اور تمام خلیجی ممالک میں ان کی بیسز ہیں۔ 40 سے 50 ہزار جو سولجر ہے، اسپیشل فورسز ہیں امریکہ کی، وہ اس خطے میں تعینات ہیں، اور اس کے علاوہ بحری بیڑے ان کے اپنی جگہ ہیں جو خلیج فارس میں بھی اور خلیج عمان میں بھی موجود رہتے ہیں۔ تو ایران ان سب کو ٹارگٹ اگر کرتا ہے تو دیٹ ول بی اے ویری لیتھل پلوائے، کیونکہ یہ مسلم ممالک میں، خلیجی ممالک میں قائم ان کے اڈے ہیں، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ اینٹیسپیٹ ہم نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے جو مڈل ایسٹ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ عراق میں چونکہ امریکی جو انفلوئنس ہے اور امریکی سولجرز آن گراؤنڈ ہیں، ان کو تھرو پراکسیز بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ پراکسیز والا جو مسئلہ رہا ہے وہ ہمیشہ ایران کے لیے درد سر رہا ہے، چاہے اس کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلے۔ یہ تلخ حقیقت ہے، چاہے وہ سیریا کا معاملہ ہو، یمن کا معاملہ ہو، یا دیگر آس پاس جو ممالک ہیں وہاں ایران کے اثر و رسوخ کا معاملہ ہو۔ تو یہ 4-5 آپشنز ہیں جن کے اوپر ایران سنجیدگی سے سوچ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہمیں سفارتکاری کا وقت ختم ہو چکا ہے، نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس میں چوتھی جو بات ہے ذیشان صاحب، وہ بڑی اہم ہے
شاید وہ فیس سیونگ ہے فار ایچ ادر یا ریئلٹی ہے، دونوں اس کی جو پہلو ہیں وہ نظر انداز نہیں کیے جا سکتے ہوں، کہ مہدی محمدی ہیں جو ایرانی پارلیمان کے ایڈوائزر ہیں، ہوں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا الجزیرہ کو کہ یہ جو امریکہ نے حملہ کیا ہے مختلف جو 3 سائٹس ہیں نیوکلیئر، وہ ہمارے لیے سرپرائزنگ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وہاں سے اہم جو سامان تھا وہ منتقل کر لیا تھا۔ اب اس کی تصدیق کے لیے جب میں نے باقی آؤٹ لیٹس کو دیکھا تو ٹی آر ٹی جو معروف ٹرکش ادارہ ہے، اس نے یہ خبر دی ہوئی ہے کہ امریکہ نے ایران کو اطلاع دے رکھی تھی، اور ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب ایران کی نیوکلیئر سائٹس انڈر ڈسکشن ہیں اور اسرائیل انہیں ٹارگٹ کر رہا ہے تو کوئی بے وقوف ملک ہی ہوگا کہ وہاں پہ مسلسل جو اپنی سینٹریفیوجز یا اہم ترین انسٹالمنٹس ہیں وہیں رکھے۔ ہوں، آبویسلی منتقل انہیں کیا گیا ہوگا، اور اس کا ایک ثبوت اور ہے کہ آئی اے ای اے نے کسی بھی قسم کی ریڈیشن کی تصدیق نہیں کی۔ ٹرمپ نے چیسٹ تھمپنگ کے لیے یہ ٹارگٹ کیا ہے، ایران فیس سیونگ کے لیے جواب دے رہا ہے، اور اب جو پانچویں اہم شے بنتی ہے وہ ایران کے اسرائیل کے اوپر اٹیکس ہیں۔ ان اٹیکس کو لے کر کے انہوں نے خیبر شکن جو میزائل ہے فرام شہر 4، اس کا آج آغاز کیا ہے، اسرائیل کے 2 شہروں پہ وہ جا کے گرے ہیں، ہوں، اور کل تک جو ٹائمز آف اسرائیل میں ان کے جو اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف ہیں یال زمیر، ان کی سٹیٹمنٹ کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی کہ 10% جو میزائلز ایران کے آ رہے ہیں وہ انٹرسیپٹ نہیں ہو پا رہے، اور وہ اپنی عوام کو تنبیہ کر رہے تھے کہ اب پرولونگڈ وار کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اور اعتراف کر رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ ہتھیار نہیں جو ایران کی جوہری تنصیبات کو ہٹ کر سکیں، لہٰذا امریکہ سے ہمیں امید ہے۔ جی۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا امریکہ اس حملے کے بعد رکتا ہے یا مزید فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس حملے کے بعد کیا امریکی اڈوں کو نشانہ بناتا ہے، آبنائے ہرمز کو بند کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں معاملات آگے بڑھتے ہیں دین ڈیفینیٹلی پوری دنیا ایک بڑی ہولناک جنگ کی زد میں آ جائے گی۔ اجمل جامی صاحب، 2 باتیں جو ہے وہ عباس عراقچی نے بہت امپورٹنٹ کی اپنی اس پریس بریفنگ میں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ روس ایران کا دوست ہے اور وہ ماسکو جا رہے ہیں اور کل صدر پیوٹن کے ساتھ ان کی مشاورت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایران چین کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کرنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اب صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ یہ دونوں بڑی طاقتیں رشیا اور چائنا، ان پر ڈیفینیٹلی تمام نظریں ہوں گی۔ ان کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ اس موجودہ سیناریو میں، اور کیا کوئی انٹروین ڈائریکٹلی کر سکتا ہے اس سچویشن میں؟ میرا نہیں خیال کہ روس اور چین جو ہیں وہ براہ راست اس جنگ کا حصہ بنیں گے، نہ ان کی یہ پالیسی ہے۔ روس آلریڈی یوکرین میں کھپ چکا ہے اور بری طرح سے کھپا ہوا ہے، اور چین کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ چین کی جو اکنامک ویژن ہے، اکانومی کا ویژن، وہ اس کے اوپر لے کے چلتا ہے اپنی پالیسیز کو، اور کبھی بھی براہ راست کسی جنگ کا حصہ نہیں بنتا۔ تو کوائٹ ان لائک کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بنے۔ ہاں، اسٹریٹجک تعاون جو ہوتا ہے وہ آبویسلی تھا، کیونکہ ایران کے پاس جو S-300 دفاعی نظام ہے وہ روس کا دیا ہوا ہے، تو اسٹریٹجک تعاون کی حد تک تو ممالک کے بیچ تعلقات بالکل پائے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ براہ راست کوئی انٹروین کریں گی یہ 2 بڑی قوتیں، تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمی ہوگی ہمیں۔ ایران کے ساتھ انفارچونیٹلی المیہ یہ رہا کہ وہ جیو پولیٹیکلی آئسولیشن کا شکار رہے ہیں اوور دی ایئرس، اور یہ سب سے بڑی ان کی ناکامی رہی ہے کہ مذاکراتی عمل میں کبھی بھی وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ جتنی بھی بڑی قوتیں تھیں، چاہے یورپی یونین کی ہوں، امریکہ ہو، آئی اے ای کے ساتھ بھی ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ اس اسرائیلی حملے سے پہلے ایران ہیک کے نام سے کچھ ڈاکومنٹس تھے جو ایران اس کے اوپر ایک کیس بلڈ کرنے جا رہا تھا، جو اس کے آئی اے ای کے سربراہ ہیں گراسی، ارجنٹین سے ان کا تعلق، وہ اور اسرائیلی جو حکام ان کے بیچ جو خط و کتابت تھی، کمیونیکیشن تھی، وہ ایران کے پاس موجود تھی، جس میں ایران کو کارنر کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی، اور اس پر مبنی ایران کیس ایک بلڈ کرنے جا رہا تھا دنیا بھر کے سامنے، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دی مومنٹ جب اسرائیل نے اس پہ حملہ کر دیا۔ ہوں، اب اس صورتحال میں جو ایرانین پلوئے ہے، ایرانین رد عمل ہے، اس نے حیران کیا ہے۔ قیادت شہید ہوئی، جانشین آ گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چاہے مرکزی قیادت کو بھی شہید کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پلان سے بھی وہ پیچھے ہٹے ہیں، کیونکہ ایران کوئی 50 لاکھ یا 1 کروڑ آبادی والا ملک نہیں ہے۔ 9 سے 10 کروڑ ان کی آبادی ہے، ایک تاریخ ہے، ایک خطہ ہے، ایک ان کے اندر جذبہ حریت ہے، ایک نظام وہاں ایگزسٹ کرتا ہے۔ قیادت اگر شہید ہوتی ہے، نئی قیادت آ جاتی ہے، یہ تو مسئلہ رہا ہی نہیں اور ثابت بھی ہو گیا ہے۔
अब मसला ये है कि ईरान जैसे मुल्क में इतनी बड़ी पैमाने पर जंग जैसे अफगानिस्तान में हुई थी, अगर ये बर्पा की जाएगी तो ये इंतहाई हौलनाक होगी, जो पूरी दुनिया उसकी मुतामिल नहीं हो सकती। 9 करोड़ आबादी में जितनी प्रॉक्सीज निकलेंगी, जितना रद्द-ए-अमल निकलेगा, वो अफगानिस्तान से भी 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस मंसूबे से तो फिलहाल वो पीछे हट रहे हैं, लेकिन चेस्ट थंपिंग के लिए ये टारगेट करना बहुत ज़रूरी हुआ पड़ा था, क्योंकि बार-बार जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसराइलियन लॉबी की जहाँ पे दस्तरस है और जितनी उनकी कमांड है अमेरिका भर में, वाशिंगटन डीसी में जितनी भी 14 मंजिलों से ऊपर बुलंद बिल्डिंग्स हैं, वो सारी इज़राइलियन लॉबीज़ पर मबनी बिल्डिंग्स हैं, जो अमेरिकी निज़ाम, सेनेटर, कांग्रेसमैन उनको डील करते हैं, थिंक टैंक्स को डील करते हैं और अपनी अभी आप देख लें $3.5 बिलियन का तो असलहा सिर्फ 1 साल के लिए वो लेते हैं अमेरिका से, हम्म, और दीगर जो लवाजमात हैं वो इससे हट के हैं। तो आई जी थिंक ईरान की जो कैलकुलेशंस हैं, ईरान को अपनी तमाम तर ऑप्शंस अब ऑप्ट करना पड़ेंगी, अ, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी आवाम के लिए और अपने नैरेटिव के लिए। चाहे उसमें उन्होंने वो टारगेट करना है अमरीकी अड्डों को, चाहे किसी गुज़रगाह के ऊपर कोई तंबीह करनी है या एनपीटी से दस्तबरदारी करनी है। किसी न किसी ऑप्शन पे ईरान को जाना होगा, बसूरत दीगर ईरान की सूरत हाल और बिगड़ती जाएगी। ईरान की जो रजीम है, ईरान का जो सेटअप है, उसकी जो इखलाकी हैसियत है, वो अंडरमाइन होती जाएगी और ईरान इज़ अनलाइक दैट ऑल। उन्होंने सही हमेशा तल्ख़ फ़ैसले किए हैं, उन्होंने हमेशा अनपॉपुलर फ़ैसले किए हैं, दुनिया के निज़ाम से हट के फ़ैसले किए हैं और जी इसी वजह से वो अपने तईं समहाउ सस्टेन कर रहे थे। तल अबीब दुनिया का महफूज़ तरीन शहर कहलाता है, हम्म, जो इसराइल का कैपिटल है। आयरन डोम की जो शील्ड है 4 लहरों में फैली हुई, वो उसका बड़ा एक काबिल फ़ख्र कारनामा था इसराइल का। लेकिन अगर तल अबीब में भी खंडरात हमें दिखाई दे रहे हैं, तल अबीब की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी गिरी हुई हैं और जी नेतन्याहू को जाके दौरा करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि समहाउ ईरान इज़ मैनेजिंग टू हिट बैक और रिस्पॉन्ड करके दिखा रहा है कि येस वी आर अलाइव।